قومی موومنٹ کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو الطاف حسین نے قتل کرایا۔ اس کے لیے انہوں نے نشے کی حالت میں لندن سے کراچی فون کیا اور اس کے لیے ہدایات دی۔ الطاف حسین کی ہدایات پر قاتلوں کو کراچی سے لندن بھیجا گیا، جس کے سارے ثبوت ان کے پاس ہیں۔ مصطفیٰ کمال کو یہ بات عمران فاروق کے قتل کے 15 سال بعد یاد آئی ہے، اور ان 15 سالوں میں سے 3 سال یعنی اگست 2013 تک وہ ایم کیو ایم کا حصہ رہے۔ ایم کیو ایم چھوڑنے کے بعد 2016 میں مصطفیٰ کمال نے انیس قائم خانی کے ساتھ مل کر نئی جماعت پی ایس پی بنا لی تھی، جو بعد میں 12 جنوری 2023 کو ایم کیو ایم میں ضم ہو گئی۔ لیکن پی ایس پی کے 7 سال ہوں یا ایم کیو ایم میں ضم ہو جانے کے بعد سے آج تک ان 3 سالوں میں مصطفیٰ کمال نے کبھی اس طرح کھل کر الطاف حسین پر عمران فاروق کے قتل کا الزام نہیں لگایا۔ مصطفیٰ کمال نے کیا کہا، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ سن لیتے ہیں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو۔ 17 سپٹمبر 2010، 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے کہا، فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے۔ گرفتار ہوئے، اس کے بعد اسکاٹ یارڈ نے گرفتار کیا ہے۔ یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے۔ اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے، اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہے تھے، سارے ڈاکومنٹ را ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی۔ یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتا چل جاتا کہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں۔ تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم آئی ایس آئی ہمیں کوئی پکڑ لے، کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے۔ تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے فورن تعلقات، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے۔ آپ نے سنا مصطفیٰ کمال نے کیا کہا۔ کیا واقعی مصطفیٰ کمال کا کہنا درست ہو سکتا ہے کہ را کے کہنے پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں چارج نہیں کیا، اور اس کے لیے انڈیا نے برطانیہ کو تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی تھی؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما، جو نہ صرف ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے موقع پر لندن میں موجود تھے، بلکہ انہوں نے اس کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طویل تفتیش بھی بھگتی، جناب انیس ایڈوکیٹ صاحب۔ ویلکم اگین ان آر شو۔ انیس بھائی، ابھی حالیہ جو برسی گئی ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی،
اس وقت 16 ستمبر کو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور تفصیل سے اس پر بات کی تھی. آج آپ کو دوبارہ مدعو کرنے کا مقصد مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے حالیہ کی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو مصطفیٰ کمال درست کہہ رہے ہیں؟ شکریہ فہیم بھائی. میں نے بھی پریس کانفرنس دیکھی مصطفیٰ کمال کی. مجھے اس پریس کانفرنس میں جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن کے علاوہ کچھ نظر آیا نہیں. جھنجھلاہٹ، تلملاہٹ، سنسناہٹ جو دیکھیں سب چیز اس کے اندر تھی. بنیادی چیز یہ ہے کہ خود مصطفیٰ کمال اس پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ISI نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کمال کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو چیزوں کو اوپر نیچے کر دے، یہ مصطفیٰ کمال کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ پاکستانی پولیس نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو نا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انڈیا کے کہنے کے اوپر. میں حیران ہوں مصطفیٰ کمال کی نالج پر اور ان کی اس گفتگو پر. ایک تو انتہائی جو زبان انہوں نے استعمال کی، کم سے کم مصطفیٰ کمال کو یہ زیب نہیں دیتی ہے یہ زبان. بطور وفاقی وزیر بھی شاید زیب نہیں، وفاقی وزیر ہوں یا نہ ہوں، وفاقی وزیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اس کی وجہ سے ان کی جو وفاقی وزارت ہے وہ بھی داؤ پر لگ گئی ہے. نہیں یہ تو الگ کی بات ہے نا. وفاقی وزارت داؤ پہ لگے یا نہ لگے. دیکھیں جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انویسٹیگیشن کی ہے، کیونکہ میں اس انویسٹیگیشن کا طویل ترین حصہ رہا ہوں، کچھ نہ کرنے کے باوجود کہ میرا اس قتل سے صرف وہاں پہ میری موجودگی کی وجہ سے اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے جو میں نے بھگتا ہے، اور میرے بعد میرے ساتھ مجھ سے زیادہ ہی بھگتا ہوگا الطاف بھائی نے بھی، مجھ سے زیادہ ہی محمد انور بھائی نے بھی بھگتا ہوگا، طارق میر بھائی نے بھی بھگتا ہوگا، افتخار بھائی نے بھی بھگتا ہوگا. کیونکہ ان پہ تو ڈائریکٹ الزامات تھے نا، یعنی ان کے اوپر تو کہیں نہ کہیں سے انگلی اٹھ رہی تھی. تو اور جس طرح اسکاٹ لینڈ یارڈ انویسٹیگیشن کرتی ہے، ایک تو ان کا جو سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے، کاش یہ 10-15 منٹ کی ان کے سامنے یہ انویسٹیگیشن میں بھگت لیتے. اور میں کہتا ہوں ان سے ابھی بھی کہ وہ یہ لے کر جائیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس. اگر 15 منٹ کے بعد اپنی چوکڑیاں نہ بھول جائیں یہ اپنے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تو پھر میرا نام بدل دیجیے گا. اتنی بھیانک قسم کی. میں نے کہا نا کہ ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ میں پیرس سے لندن آ رہا تھا بائی ٹرین یورو اسٹار سے. سینٹ پینکراس کنگ کراس جو انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن ہے، مجھے وہاں سے انہوں نے لیا، پک کیا، اور اندر ہی اندر نہ جانے اتنا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑوں میں پھیلا ہوا وہ اسٹیشن ہے، انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن ہے. اور مجھے ایسے جگہ پہ لے کے گئے جہاں پہ پنجرے بنے ہوئے تھے 8x8 کے، 8x8 کے پنجرے تھے لوہے کے، یعنی لائن سے بنے ہوئے تھے. ایک بیچ والے پنجرے میں جب مجھے لے جا کے چیئر پہ بٹھایا گیا تو میں نے جب لیفٹ دیکھا رائٹ دیکھا تو میری طبیعت خراب ہو گئی کہ جرمن شیفرڈ ایسے بالکل سیدھے کھڑے ہوئے میری طرف، اور اس خوفناک. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے کہ آپ اگلے جو کہنا چاہتے ہیں، جو آپ بتانا چاہتے ہیں آپ چھپائیں نہیں، آپ بتائیں شرافت کے ساتھ. یار یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں پریس کانفرنس میں آ کے، گالم گلوچ اور جھوٹ بول کر، زیادہ چیخ و پکار کر کے سچ جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے. علی صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ تو اب ایم کیو ایم میں ہیں بھی نہیں، ایم کیو ایم چھوڑ چکے، پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، آپ کیوں اس وقت الطاف حسین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں الطاف بھائی کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ایسا واقعہ
جس کے اندر میں نے طویل وقت انویسٹیگیشن کا خود گزارا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے ہر چیز اپنی خود ہر چیز کے اندر میں موجود رہا ہوں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہوں, اور میں جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہا ہوں. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو اس کیس کی تفتیش کی, اس تفتیش میں ایسا کیا تھا, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کو کیوں اس طرح سے کلین چٹ دی؟ نہیں, اتنی آسانی سے کلین چٹ نہیں دی. کون سی چیز تھی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ پارٹی کا ریکارڈ, لیپ ٹاپ, ٹیلی فون, اور ٹیلی فون سے مراد آپ کی موبائل فون, چاہے الطاف بھائی کے ہوں, چاہے انور صاحب کے ہوں, چاہے طارق میر کے ہوں, چاہے افتخار کے ہوں, ان کے پاس سے کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے کہ یہ فون آپ خاموشی سے چھپا کے کہیں رکھ لیں. چاہے میرے فون ہوں, چاہے اور بھی انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے بہت سے لوگوں کے فون انہوں نے, اور لیپ ٹاپ, ای میل, تمام چیز انہوں نے پہلی فرصت میں. اور جب ڈاکٹر صاحب کا مرڈر ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے مرڈر کے فوراً بعد انہوں نے پورا کارٹن آف کر دیا تھا ایریا, اور فیملی کو پک کیا وہاں سے اور اپنی کسٹڈی میں لے گئے, شمائلہ باجی مرحومہ کو اور ان دونوں بچوں کو. یہ تو بہت معصوم بچے چھوٹے تھے, ان کو لے گئے اور پورے گھر پر 1 مہینے تک ان کا کنٹرول تھا. ایک چیز ان کی جو نا انہوں نے وہاں سے پک کی. اس کے بعد پارٹی کے آفس سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنے لوگ بھیج کر ان کا جو ذاتی سامان ہے, کیونکہ گھر کو خالی کرنا ہے, کرایہ دار کے کرائے پہ تھا نا وہ گھر, اس کے حوالے تو اس سامان کو آپ اپنی کسٹڈی میں لے لیں. ایک چیز وہاں سے ہم نے سب نے وہاں کے سیکریٹریٹ کے ساتھیوں نے مل کر اٹھائی, اور پھر الطاف بھائی کے گھر سے سامان لے گئے, انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے لے گئے, میرے گھر سے لے گئے, انور صاحب کے گھر سے. انور صاحب کے گھر کو بھی چاروں طرف سے کارٹن آف کر کے ایک چیز اٹھائی تھی انہوں نے, لیپ ٹاپ سے لے کے. آپ چیز چھپا نہیں سکتے, آپ کوئی بھی چیز ان سے کہ آپ رات کے اندھیرے میں لے جا کے کہیں ڈمپ کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. موبائل فون بھی اگر نہیں چھپا سکے تو اس کال کو چھپا لیا ہوگا جس کے لیے میں مصطفیٰ خود کمال حیران کہتے ہوں ہیں. کہ جس کال پہ الطاف بھائی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بندے کو مار دو, ایک عام آدمی کال ایسی کرتا ہے تو 2 منٹ میں تمبو کر لیا جاتا ہے. اور الطاف حسین, آدمی سوچے بھی تو سنسناہٹ ہو جاتی ہے کہ وہ فون پہ انسٹرکشن دیں, اور نہ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی وائس کو ریکارڈ کر سکیں, اور نہ ہی وہاں کی نالائق انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ اس کو ریکارڈ کر سکیں. ان کے پاس ریکارڈنگ آ گئی ہے, ان کے پاس ثبوت بھی آ گئے ہیں, تو بھائی ان کو چاہیے. کہتے ہیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں. آج کل وسائل ہیں ہی آپ کے پاس بھائی, آپ تو ماشاء اللہ وفاقی وزیر ہوں نہ ہوں, آپ وسائل سے مالا مال ہیں. آپ بڑھیں, میں آپ کو ٹکٹ لے کے دیتا ہوں برطانیہ کا, میں بھی ساتھ چلوں گا, چل کے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں چل کے اس کیس کو ری اوپن کروائیں. چلیں میں تیار ہوں. پھر ادھر بھی آپ بھی ایجنسیوں کا انٹیلیجنس وہاں کی اس کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا سامنا کیجیے گا, جھوٹ بولنے کی بنیاد پر بھی. اچھا, جو یہ سارا معاملہ بھی شروع ہوا ہے, یہ شمائلہ عمران فاروق صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوا ہے سارا معاملہ. ایک کلپ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران فاروق کے قاتل کون ہیں. وہ سابق PSP اور آج کی MQM میں ہے. یہ الطاف حسین صاحب کا کلپ تھا. تو کیا کچھ ایسا ہے الطاف حسین صاحب کے پاس بھی جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں کسی وقت آئے گا تو یہ بات بتا دوں گا, یا اپنے ساتھیوں کو بتا کر جاؤں گا کہ میں دنیا میں نہیں رہا؟ تو میں اس پر, بہت سے لوگ میرے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن وہ ناراض بہنوں کی طرح ہوتے ہیں. یقیناً الطاف بھائی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, کچھ نہ کچھ نہیں, بہت کچھ ہے. اس سے زیادہ میں مزید اس پہ تبصرہ نہیں. ٹھیک ہے, نہیں کریں آپ اس پہ تبصرہ, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس وقت یہ مرڈر ہوا لندن میں, اس وقت آپ MQM میں تھے, لندن میں تھے. اس وقت جو کراچی میں تنظیمی سیٹ اپ تھا اس میں کون کون تھا؟
تنظیمی سیٹ اپ تو بہت بڑا تھا. ہوں، تنظیمی سیٹ اپ کوئی مختصر سا تھوڑی تھا, کوئی 15-20 افراد, اور 13, تنظیمی 14, کمیٹی 15 کو ہیڈ کرتے تھے حماد ہیڈ. صدیقی. حماد صدیقی ہیڈ تھے نا. ہوں، اور تنظیمی سیٹ اپ میں ایک ڈپٹی کنوینر تھے اور کم سے کم 4-5 رابطہ کمیٹی کے اراکین تھے جو تو ڈپٹی تنظیمی. کنوینر کون تھے اس وقت؟ اس وقت تو انیس قائم خانی بھائی تھے نا. انیس قائم خانی اس وقت ڈپٹی کنوینر تھے جس وقت لنڈن میں عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہوا. ہوں. اب اس دور کی اگر ہم بات کریں تو رابطہ جو ہے وہ الطاف حسین اور انیس قائم خانی کے درمیان ہی ہوتا ہوگا کیونکہ وہ یہاں ڈپٹی کنوینر تھے. تنظیمی معاملات میں تو انہی سے ہوتا تھا نا. تنظیمی معاملات, ہوں. پولیٹیکل معاملات میں زیادہ تر ڈاکٹر فاروق ستار سے ہوتا تھا, اور اپنے بلدیاتی امور کے اندر اور یہ ڈیولپمنٹ اور اس کے اوپر ان سے ہوتا تھا, اپنے مصطفیٰ کمال سے ہوتا تھا, اور جنرلی اوور ہال ڈاکٹر عشرت العباد سے کرتے تھے. وہ یا خود کرتے تھے یا جو وہاں کی انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ذمہ دار لوگ تھے ان کو کہہ دیتے تھے کہ یہ انسٹرکشن ان تک پہنچے. یہ 2010 کا جو یہ واقعہ ہے اس کے بعد, اور آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا, میں اس جملے کو دہراتے ہوئے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے لنڈن کا رخ نہیں کیا. اللہ اکبر, کہاں سے آپ نے بات پکڑ لی. وہ ہاں ایسا ہے. مصطفیٰ کمال ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی میت ریسیو کی لنڈن جا کر. ہاں گئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی گئے تھے, واسی جلیل گئے تھے, اور بھی 4-5 افراد, تقریباً 5 یا 6 افراد کو بلوایا گیا تھا کہ جب اسکاٹ یارڈ نے باڈی تمام انویسٹیگیشن کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد اور باڈی ہینڈ اوور کی ایم کیو ایم کے, تو ہینڈن ماسک میں, ہینڈن مارچری کے اندر وہ باڈی رکھوائی گئی. وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہینڈ اوور کی. تو ان لوگوں کو بلوایا گیا تھا کہ اب یہ نماز جنازہ اور یہ ساری جو تدفین وغیرہ کے وہاں کے جو معاملات مکمل کر کے اس باڈی کو پاکستان لے جانے کا انتظام. تو مصطفیٰ کمال اس کے لیے اس میں لنڈن گئے ہاں تھے. بالکل بلایا. انیس قائم خانی بھی گئے تھے. نہیں, انیس قائم خانی بھائی نہیں گئے تھے. تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کے بعد جو ہے لندن کا رخ نہیں کیا؟ بہت سے لوگ ہیں, اب نام لے لیں. ان میں انیس قائم خانی ہے. اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ انیس قائم خانی ہے یا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انیس قائم خانی صاحب نے اس کے بعد لندن کا رخ نہیں کیا کبھی؟ ذہن میں نہیں ہے میرے. اچھا, یہ کیا اس وقت سچویشن بن رہی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو جھنجھلاہٹ تھی وہ فرسٹریٹڈ نظر آئے بہت زیادہ. تو کیا یہ والی باتیں جو اس وقت کہی جانے لگی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا ایک تو وہ بیان کہ مجھے پتہ ہے کہ کون ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کو کچھ اسپیس دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان سے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو آپ نے واپس پارٹی میں لینا ہے, ان میں سے 2 ناموں کے اوپر کراس لگایا گیا اور وہ دونوں نام اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. اس میں تو آپ کی بہت سی باتیں جو سوال کے اندر آپ کے جواب بھی ہیں, بہت سی چیزیں درست بھی ہیں جو میری اطلاعات ہیں, معلومات ہیں. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ان کو بھی پی ایس پی کو بھی یہ معلوم ہے. دیکھیں آپ آج بھی ایم کیو ایم میں شامل ان لوگوں کو پی ایس پی کہتے ہیں. ہاں پی ایس پی ہے, یہ پی ایس پی ہے, پی ایس پی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم نہیں ہے, وہ بھی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ بھی ایم کیو ایم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم ہے کہاں پہ؟ ایم کیو ایم تو ظاہر ہے کہ الطاف بھائی کی ایم کیو ایم ہے, ایک ہی ایم کیو ایم ہے. اب یہ ٹھیک ہے, جعلی چیزیں کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 نمبر دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, علاج نہیں ہوتا. دیکھیں جو پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس قسم کا, جن لوگوں نے ماضی میں انہوں نے حقیقی کا پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کیا تھا 92 میں شروع ہو گئی تھی کہانی. آپ پورا دیکھ لیں, 10 سال ان کو دیے گئے پروجیکٹ کے کہ اب رزلٹ دو. 92 سے 2002 تک, 2002 تک, اس کے بعد بالکل وہ وائنڈ اپ ہو گئے. ٹھیک ہے. ہاں پھر ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے آج کل رکھا ہوا ہے ان کو بھی. جب ضرورت پڑے پودک لو, اس کے بعد بیٹھ جاؤ. ان کے 10 سال پورے ہو رہے ہیں 26 میں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 22 اگست 2016 سے آپ بھائی لگا یہ رہے 10 ہیں, سال میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں. 10 سال ان کے پورے ہو رہے ہیں ان کے پروجیکٹ کو,
اور انہوں نے دیکھ لیا کرنے والوں نے کہ یہ پروجیکٹ بھی فیلڈ پروجیکٹ ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے 10 سال ہونے کے بعد ہم بھی اسی طریقے سے, جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب ضرورت پڑے گی تو ان سے کہہ دیں گے 2-4 گالیاں دینے کے لیے آ جاؤ, گالیاں دے کے پھر بیٹھ جائیں گے جا کے. تو یہ انہوں نے آخری طاقت کا استعمال کیا ہے کہ بھائی ہمارا کچھ ٹرن اوور بڑھاؤ, کوئی ہمارے اضافہ کرو. حقیقی کا 10 سال دیا تھا تو ہمیں کچھ اضافہ دو. تو یہ ان کی لاسٹ کوشش ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوشش اب کامیاب ہوگی, کیونکہ بری طرح مار کھا چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کا بیانیہ پہلے دن سے ہی, میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ میرے آمنے سامنے بیٹھے, ان کا یہی واقعات نہیں, رو والے واقعات بھی نہیں, اور بھی دیگر جو یہ لوکل ہر ایک کے لیے جو نہ کچھ کہتے رہے ہیں, یہ جھوٹ پہ مبنی انہوں نے بیانیہ پورا, جو ان کی تربیت دی گئی ہوگی کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے اور اتنا سر چڑھ کے بولنا ہے کہ گوبلز بھی قبر سے اٹھ کے چیخ اٹھے کہ خدا کے واسطے مجھے تو معاف کر دو. بھائی بات یہ ہے کہ 10 سال پورے ہو رہے ہیں, ان کے جھوٹ کا بیانیہ ان کا ناکام ہو گیا ہے. اس بیانیے کی ناکامی کا کچھ نہ کچھ تو فرسٹریشن ظاہر کہ ہوگی نا. آپ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ لے کر آ گئے ہیں, یہ 10 سال والا. باقی میں دیکھتا ہوں 92 سے جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا, 2002 میں جب تک ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کو جوائن نہیں کر لیا, 10 سال کا وہ بنتا ہے. پھر 2002 سے لے کر اور پھر 2013 تک پھر 10 سال بنتے ہیں. لیکن کیا ایم کیو ایم جو عروج کا دور تھا ایم کیو ایم کا, پرویز مشرف کے دور سے لے کے 2013 تک جب تک آپریشن شروع نہیں ہوا, وہ بھی 10 سال ہیں, 10 اس میں وہ بھی فیل رہے ہو گئے تھے. 10 دیکھیے وہ تو کہیں نہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. 10 سال ہر ایک کو دیتے ہیں. یہ اس قسم کے پاور کے ساتھ 10 سال میں, اس قسم کے سسٹم کے ساتھ ان کو بھی دیا تھا, لائسنس ٹو کل دیا تھا حقیقی کو, ہیں اٹھاؤ مار کے پھینک دو, اٹھاؤ مار کے پھینک دو. تو 10 سال دیے تھے اور پورے کراچی میں مارا موری ہوئی تھی. تو شکر ہے ان کو لائسنس انہوں نے یہ والا نہیں دیا, ورنہ یہ بھی آدھے کراچی کو مار چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ان سے زیادہ ان میں تھوڑی بہت لحاظ شرم بھی تھا, ان میں لحاظ ہی نہیں ہے. تو مصطفیٰ کمال جھنجھلاہٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, بہت سخت فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اپنی مسلسل ناکامی. حالانکہ میرے نزدیک میں آج بھی مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کمال بن کر کام کرتے نا تو کامیاب ہو جاتے. ان میں تھی صلاحیت, ان میں چارم تھا, لیکن جب آپ نے ایک اپنی بنیاد میں جھوٹ داخل کر دیا اور ہر چیز کو جھوٹ بولنا, ایسا لگتا ہے کہ یہ باقی ہم سارے یہ جتنے بھی تھے نا, ہم لوگ سب دھرم شالہ میں پیدا ہوئے ہیں, یہ اکیلے جو ہے نا بیت المقدس میں پیدا ہوئے. اب ذرا سوال جو ہے آپ کی گفتگو سے ہی نکال کے میں کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر 10 سال پورے ہو رہے ہیں تو کیا واقعی ایم کیو ایم لنڈن کی واپسی کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں 10 سال کے بعد کوئی نیا پروجیکٹ ہوگا, وہ واپس ایم کیو ایم لندن کی صورت میں ہو یا کوئی نیا پروجیکٹ لائیں, آئے گا نیا 10 سال بعد نیا سسٹم, نیا پروجیکٹ. بہت سے لوگ باہر بیٹھے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی اور کراچی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ارشاد العباد ہیں, اپنی ایک تنظیم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اور بھی کئی دوست ہیں ان کے جو ان کے ساتھ ہیں اس وقت. اس طرح کا کوئی پروجیکٹ دیکھیں, جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی طور پر وہ بھی اپنا اسپیس ڈھونڈ رہے ہیں نا, اور اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو دے دیا, ہمیں بھی بس میں چڑھنے کا موقع دے دو. عمران فاروق قتل کیس پر واپس آتے ہیں. لندن میں یہ معاملہ عدالت تک بھی نہیں پہنچا, اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی کہ کسی کوئی منطقی انجام تک پہنچتا. پاکستان میں یہ کیس چلایا گیا اور پاکستان میں جو کیس چلا اس میں ملزمان کو نہ صرف سزا ہوئی بلکہ سزا کے خلاف جب اپیل ہوئی تو وہ اپیل بھی مسترد ہو گئی. اس میں بھی الطاف حسین صاحب کا نام موجود ہے, انہیں مفروع ملزم قرار دیا گیا. تو یہاں جو کچھ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ دیکھیں
इंग्लैंड का, यूके का एक प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, लॉ का एक सिस्टम है कि जब कोई केस होता है तो पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस, हाई लेवल केस होते हैं तो स्कॉटलैंड यार्ड, उनके भी दो कैटेगरी, स्कॉटलैंड यार्ड बड़ा इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, तो वो ये क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो इसकी स्कॉटलैंड यार्ड ने थॉरली इन्वेस्टिगेशन की, हज़ारों लोगों के इंटरव्यू हुए, विटनेसेस हुए होंगे, जो कि हम सबको पता है और मैं भी आपको बता चुका हूँ पहले भी एक प्रोग्राम में। जब वो इन्वेस्टिगेशन वो मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद वो फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है इंग्लैंड की, जो कि उस इन्वेस्टिगेशन को थॉरली चेक करती है कि क्या ये इनकी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर इस बंदे के ख़िलाफ़ या इन अफराद के ख़िलाफ़ केस अदालत में ले जाया जा सकता है या नहीं। तो कई मेरे ख्याल 1-2 महीने तक वो क्राउन जो सर्विस है, प्रोसिक्यूशन सर्विस, उसके अंदर वो उन्होंने थॉरली इन्वेस्टिगेशन की, उसको चेक किया, तो उन्होंने इस नतीजे पे वो पहुँचे कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब पर या उनके किसी साथी पर या लंदन में मौजूद जो लोग हैं उनके ऊपर इस मर्डर का चार्ज नहीं बनता है, लिहाजा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को उसको नामंजूर किया, रद्द किया और केस को ड्रॉप कर दिया। फिर ये कहना कि फ़लाँ के दबाव पर, रॉ के दबाव पर, तो फिर रॉ का दबाव पाकिस्तान में भी हो सकता आया हो, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि सारे मुल्ज़िमान पाकिस्तान में थे और गिरफ़्तार थे और FIA यहाँ पे तहकीकात कर रही थी और FIA के एक अंतहाई सीनियर डायरेक्टर, बड़ा मशहूर ज़माना डायरेक्टर, वो इस केस के ऊपर डायरेक्ट इंचार्ज था इसकी इन्वेस्टिगेशन का, और उसके ऊपर प्रेशर था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर केस आप रजिस्टर्ड करें, डायरेक्ट FIR लॉन्च करें, डायरेक्ट FIR लॉन्च। लेकिन उसने ये प्रेशर नहीं माना, उसने कहा कि इन पे केस FIR बनती नहीं है डायरेक्ट। वो इस तरह से FIR बनी कि मैंने कहा फलां ने कहा फलां ने, उनका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट इन यहाँ के मुल्ज़िमान से भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, तो उसने FIR दर्ज नहीं की। तो FIR दर्ज नहीं की तो इसका मतलब तो यहाँ तो नहीं रॉ थी ना, वहाँ तो चलो रॉ ने कर दिया आपके कहने के मुताबिक, तो यहाँ तो नहीं थी, यहाँ तो कुछ लोग और थे। तो बहरहाल FIR दर्ज नहीं हुई। फिर मुस्तफा भाई के पास एक और मौका था कि क्योंकि ये तो पहले दिन से आप समझते हैं या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? देखिए, इंसाफ के तकाजे तो जो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, विटनेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई बोल रहे हैं, ये जब आए थे तो इन्होंने बेतहाशा इल्ज़ामात, चार्जेस लगाए थे ना अल्ताफ़ भाई पर, चार्जेस तो लगाए थे ना। और उस वक्त सिंध के डायरेक्टर थे FIA के शाहिद हयात साहब, जो कि कराची के पुलिस चीफ भी रहे और बड़े नामी गिरामी पुलिस अफसर थे। कत्ल केस में मुलजिम भी हाँ, वो उन्होंने तो खुद रब्ता किया था, इनके पास आए थे, मुलाकात भी की थी, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़ देखी और इत्तेफाक से मेरे राब्ते तो यहाँ पे आ गए थे, लेकिन मेरा राब्ता तो इनसे था ना। तो उन्होंने तो कहा कि आप ये सारे सबूत हमें दें। कौन से सबूत, किससे मुतालिक? इमरान फारूक कत्ल केस से मुतालिक या रॉ से मुतालिक? रॉ से मुतालिक। तो वो इमरान खान कह रहा हूँ, सॉरी, डॉक्टर इमरान कत्ल केस भी रॉ का ही हिस्सा बन गया ना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये तो रॉ से बकौल उनके कि 4 दफ़ा मिलने गए ना, तो रॉ का ही हिस्सा बन गया ना। तो आप वो दे देते ना, आप शायद हयात को दे देते आप कि भाई तो कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आज आपको फिर अपना गला खुश्क नहीं करना पड़ता। तो और रही डायरी की बात, तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ,
جو ڈاکٹر صاحب کی کیبنٹ تھی جس میں وہ اپنے ڈاکومنٹس رکھتے تھے، کیونکہ گھر کا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو پہلے دن جس وقت ڈاکٹر صاحب کا مرڈر ہوا ہے اس مرڈر کے منٹوں میں پولیس پہنچی ہے اور اس نے پورا ایریا کارٹن آف کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کے گھر سے ایک ایک چیز اٹھا لی تھی انہوں نے، فیملی کو وہ لے کے چلے گئے تھے اور کئی مہینے تک ڈاکٹر صاحب کا گھر ان کی کسٹڈی میں تھا، اسکاٹ یارڈ کی لندن پولیس کی میٹروپولیٹن پولیس کی قبضے میں تھا۔ تو اور ہمیں خط یہ صبح شام چل رہا تھا، میں اٹھ چکا تھا، میرے گھر سے ساری چیزیں لے جا چکے تھے۔ پھر 221 جو اس وقت ہے ان کا لندن ایم کیو ایم کا سیکریٹریٹ ہے، ایک رہائش گاہ ہے جو 221 کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں پہ بے تحاشا ریکارڈ رکھا ہوا تھا، اس کے 2 چھتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اوپر کے حصے، اس میں بے تحاشا وہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ پک اپ بھر کے لے گئے تھے، میرے گھر سے لے گئے تھے، الطاف بھائی کے گھر پہ جا چکے تھے، وہ انور صاحب کے گھر پہ جا چکے تھے، تو سیکریٹریٹ پہ آنے کا تھا کہ بھائی یہاں سے بھی اب کچھ نہ کچھ جائے گی۔ تو وہ الطاف بھائی نے ایک دن رات کو خاموشی مجھے بلایا، کہنے لگے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اچھا چیزیں ہم ادھر ادھر کر نہیں سکتے تھے کیونکہ چاروں طرف تو کیمرے لگے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے۔ اور لندن تو آپ کو پتہ ہے کیمرے کی جمگٹے میں اور سب پر نظر تھی، ایک ایک بندے پر، سیکریٹریٹ کے ایک ایک بندے کے اوپر نظر تھی، ہر وقت نیچے جو ہے نا پولیس وین، یہ تک ڈر رہتا تھا کہ اوپر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ باہر ریکارڈنگ ہو رہی ہے روڈ کے اوپر کنارے پہ جو 2 پولیس وین کھڑی ہوئی ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ تو جی اس خوف کے عالم میں اس کے باوجود الطاف بھائی نے کہا کہ یار اس کو تو یہ ڈاکٹر صاحب کی اس کیبنٹ کو تو چیک کرو، تو وہ میں موٹا رمبا ایک ساتھی اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگائی، پورا آفس نائٹ شروع ہوتے ہی سب کو پہلے ہی میں نے روانہ کر دیا، بالکل لائٹیں وائٹیں وہ اچھی طرح جلا کے جیسے آفس میں، اور بھی باقاعدہ لائٹیں جلائی، میوزک ویوزک چلایا تاکہ شور باہر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو نا تو وہ میوزک کی ریکارڈنگ ہو کہ بھائی اندر یہ تو ڈسکو اس کو بھی کر رہے ہیں، آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم نے توڑا، اس میں سینکڑوں 3 اس کے وہ تھے ڈراز بڑے لو اسٹیل کے، وہ ایک ایک کو نکال کے چیک کیا، اس میں سے ایک ڈائری بھی ملی، اور ڈائری ان کے ہاتھ کی رائٹنگ تھی، تو اس سے اندازہ ہوا کوئی 150 پیج کی تھی کہ شاید ڈاکٹر صاحب ڈیلی کے حساب سے اپنی ڈائری لکھتے تھے، یہ روزمرہ کی معمولات اپنے وہ لکھتے تھے۔ تو میں نے وہ جو 150 پیج کو میں نے ایک سب تو نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے اس کو سائٹ کر لیا، میں نے اس کو اطمینان سے دیکھوں گا۔ الطاف بھائی نے کہا تھا ان کو ایک ایک لفظ کو چیک کرنا، مجھے بتانا کہ کیا ہے، اور جو بیکار کی چیزیں تھیں وہ ہم نے ضائع کر دی، کچھ چیزیں تھیں اٹھا کی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں آج تک لندن میں۔ تو اس ڈائری میں مزے کی بات بتاؤں، میں خود حیران رہ گیا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ تلخی ہوئی تھی، ایسے سخت جملے میں نے ادا کر دیے تھے ان کی شان میں، ظاہر پارٹی کے کنوینر تھے، ان کو سخت برا لگا اور لگنا بھی چاہیے تھا، میں ایک انتہائی جونیئر ان کا ساتھی، وہ انتہائی سینئر پارٹی کے کنوینر بھی۔ انہوں نے وہ تک لکھا ہے کہ آج میری انیس ایڈوکیٹ بھائی سے انہوں نے مجھ سے تلخ کلامی کی، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو اس ڈائری میں یہ وہی ڈائری ہے کیا اس ڈائری میں انہوں نے راؤ سے متعلق اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بھی لکھا؟ یہ تو مصطفیٰ کمال بتا سکتے ہیں کہ وہ الگ ایکسٹرا ڈائری کون سی تھی، وہ تو ڈیلی دن کے حساب سے اور اس دن تک کی تھی، کیونکہ سال سے زیادہ ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب نے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ چھوڑ دیا تھا، پارٹی کا کام چھوڑ دیا تھا، وہ اپنا سپر اسٹور چلا رہے تھے، صرف کبھی کبھار پروگرام میں آتے تھے، کبھی آ کے انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ بھائی اس میں کوئی اہم چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو تو، اور پارٹی کا کنوینر پارٹی نے اسے کیا بالکل جٹ کو وہ کنوینر بنا دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب جیسا سوبر سمجھدار وہ یہ لکھے گا کہ میں فلاں تاریخ کو، ایک دن میں تو نہیں گئے ہوں گے 4 جگہ کے اوپر وہ را سے ملنے، ڈیفرنٹ ٹائم پہ گئے ہوں گے نا، اگر گئے بھی ہوں گے تو فلاں دن تو مختلف الگ الگ پیج میں، کوئی 50ویں پیج پہ ہوگا، کوئی 49ویں پیج پہ ہوگا، کوئی 100ویں پیج پہ ہوگا۔ میں نے تو پورا چیک کیا، اس میں اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی وہ اس ڈائری میں تو نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایکسٹرا ڈائری ہوگی ڈاکٹر صاحب کی تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کو چاہیے اس ڈائری کو لے کے جاتے
شاید حیات کو ہی دے دیتے یا FIA کو یہاں آ گئے تھے تو دے دیتے. انویسٹیگیشن تو چل رہی تھی. شمائلہ باجی ان کے والد محترم ڈاکٹر صاحب کے ان کی والدہ محترمہ وہ بڑی ووکل تھیں. وہ تو بہت سخت لڑائی کر لیتی تھیں سب سے, بہت سخت. بالکل سب یہاں پارٹی کے ایک لوگ جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے. وہ آسرا نہیں کرتی تھی. تو وہ بھی وہیں رہیں ڈاکٹر شمائلہ باجی کے ساتھ, اور ڈاکٹر صاحب کی پوری فیملی الگ رہی کافی عرصے ان کی اس میں نگرانی کے اندر. یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کا بھائی جب وہاں سے امریکہ سے آیا مرڈر کے بعد, تو وہ پارٹی کی جگہ پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو ایئرپورٹ سے وہاں لے گئی, ایئرپورٹ سے لے گئی تھی جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ شمائلہ عمران فاروق جو ہے وہ سیکریٹریٹ نہیں آتی تھی؟ گھر پہ آئی ہیں, سیکریٹریٹ ایک دفعہ آئی ہیں. وہ اس وقت جب ان پہ سے ریسٹرکشن انویسٹیگیشن پوری ہو گئی تو پھر وہ آئی ہیں, اور اس سے پہلے وہ بیچ میں گھر پہ آئی ہیں الطاف بھائی سے ملنے. ہم موجود تھے, ہمارے سامنے ملاقات ہوئی ہے. ان کے والد اور والدہ اور ان کے بھائی اور ان کے ایک دو کزن بھی تھے, میرے کو ان کا نام نہیں معلوم ہے, اس وقت ذہن میں نہیں. وہ سب اس لندن میں جو عزیز 90 کہلاتا ہے جو رہائش تھی, وہ اس میں باقاعدگی سے آئی ہیں اور کافی دن رہے بھی ہیں ادھر. زیادہ عرصہ نہیں رک سکے, وہ ان کو جانا ہوتا تھا وہاں, پرمیشن لے کے آتی ہوں گی. ظاہر ہے کہ ہم بازار میں, تو اگر اس قسم کے خدشات ہوتے تو وہ تو قریب نہیں بھٹکتے نا بھائی. وہ الطاف بھائی سے بھی ان کی والدہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی میرے بچے کو شاید آپ نے مارا ہے. وہ تو بول دیتی ہیں غصے کے اندر. وہ تو ایسی ووکل خاتون تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی تفتیش سے جو بھی ان کا ایک نتیجہ تھا اس سے یقیناً شمائلہ عمران فاروق صاحبہ کو بتایا بھی ہوگا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کہیں شک ہوتا کہ الطاف حسین اس میں ملوث ہیں, تو شمائلہ عمران فاروق صاحبہ اور الطاف حسین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے تو نہیں ہوتے؟ 101% سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر انویسٹیگیشن میں کوئی چیز آتی اور آئے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ جو نا شمائلہ باجی کو نہ بتائے. انویسٹیگیشن ظاہر ہے اس کا شوہر تھا, تو ان کو یہ شروع کے 1.5 سال تو بالکل ان کو سیو کیا ہوا تھا. 1.5 سال. اس کے بعد جو 1.5 سال تھا اس میں وہ باقاعدگی سے آئی ہیں, اور کوئی ایسی چیز ہوتی تو اسکاٹ لینڈ یارڈ 101% شمائلہ باجی کو انفارم کرتی اور ان پہ مزید ریسٹرکشن لگاتی کہ آپ ادھر نہیں جائیں گی, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یعنی کنکلوژن یہ ہے آج کے اس پروگرام کا کہ آپ مصطفیٰ کمال کے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے عمران فاروق کو مروایا اور اس کے سارے ثبوت ان کے پاس ہیں. میں بالکل ان کی اس گفتگو کا میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. افسوس کے علاوہ جو لینگویج انہوں نے استعمال کی وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. ان کو یہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کے پاس دلیل اگر ہے تو آپ اچھے انداز سے اپنی دلیل کو سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ گالم گلوچ اور انتہا سے زیادہ ایسی گفتگو لیچر گفتگو کر آپ اپنی بات کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ انیس ایڈوکیٹ صاحب. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.